یہ بزم سجائی رہی، زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو، وقت پر، اور پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، حفاظت نہ کی جائے، اس فصل کا کیا ہو؟ اللہ تو آج کچھ ایسی ہی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن نتیجہ تو آنا چاہیے، کام تو ہونا چاہیے۔ حضرات و خواتین، یہ بھی ہمارے پاس بہت بڑا اور خوبصورت ذریعہ ہے کہ ہم مدینے والے کا نام لیتے ہیں۔ اسی عقیدے سے، اسی عقیدت سے بہت سارے لوگ بچ جائیں، اللہ بے شک نام والے بچ جائیں، اور جب کام بھی ہم اس طرح کریں گے۔ قرآن پاک کے ایک ہی چھوٹے سے حصے کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ دنیا میں کسی بھی ذریعے سے عزت حاصل ہو جائے، لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں اچھی رائے آ جائے، بہت نیک آدمی ہے، بہت بھلا مانس ہے، بڑا خیر خواہ ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا مظلوموں کا ساتھی ہے، بڑا غریبوں کا حامی ہے، بڑی بات ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں، بہت نیک آدمی ہے، اور پھر ایک چھوٹی غلطی آپ سے ہو جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں یار اساں تو بڑا نیک سمجھے تھے، ہم نے تو بڑا نیک سمجھا تھا، تو یہ تو پتہ کیا نہیں کرا۔ اس لیے دنیا کی نظر میں بڑا سا بڑا ٹائٹل، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، چھوٹی سی غلطی ہو جائے کچھ بھی نہیں رہتا، اللہ بادشاہ بن جائے، بادشاہ بننا بھی اتنا آسان تو کام نہیں ہے، لیکن بادشاہی تختہ دار میں بدل جائے اللہ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی تخت اور کبھی تختہ۔ آج کا ایم این اے اور ایم پی اے، آج کا سینیٹر، آج کا منسٹر، آج کا چیف منسٹر، آج کا پرائم منسٹر، آج کا پریزیڈنٹ، آج کا جنرل، آج کا جج، آج کا وکیل، آج کا ایس ایچ او، ڈی پی او، آئی جی، کل ختم ہو جائے گا، لیکن جسے ایک مرتبہ اللہ اپنا کہہ دے اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بے شک بے جو شک غلطی سے زبانیں گھر چھوڑ آئے ہیں، اپنی زبانوں پر اللہ کا نام لاؤ تاکہ تمہارے دودھ کو عشق مصطفیٰ کی جاگ لگ جائے۔ ویسے تقریر کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی تیار ہیں۔ حضرات،
ایک ہے دنیا کی عزت برم، ایک ہے اللہ کا کرم۔ بے شک اور ایک ہے مدینے والے کی نگاہ کرم۔ بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں اگر تم عزت پانا چاہتے ہو تو اللہ کے بن جاؤ۔ یہی اللہ اللہ کرو گے تو بنو گے نا۔ میں نے کہا مولا اب اگر کوئی تیرا نام لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فرمایا ایک ہی دفعہ میں سارے راستے آسان کر دیں گا، ساری منزلیں آسان کر دیں گا۔ بے شک انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کی محبتیں، آپ کے جذبے، یہ سب مسجد حسین میں آپ کی طرف سے اینٹیں بن کر لگیں گی، ٹائلز بن کر لگیں گی، مسلح بن کر بچھیں گے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب کوئی تمہارے کام نہ آئے مسجد حسین میں تمہارا یہ عطیہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک بے شک وَجَعَلْنَاكُمْ، مجھے کہنا نہ پڑے، اللہ ہی اللہ، وَجَعَلْنَاكُمْ، ہر دفعہ زبان کو ہلاتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، وہ کیا جائے گا تمہارا؟ وہ جس کا کھاتے ہو، جس کا پہنتے ہو، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے، بے شک اس کا نام نہیں لینا تو کس کا لینا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اسٹیج والوں کو میں یہاں سے اٹھا دوں گا، یا بولو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ قبائل، یہ خاندان، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ برادریاں، یہ دوستیاں، یہ انجمنیں، یہ سب دنیاوی طارت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت پانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ سے محبت کا ایسا معیار قائم کرنا ہوگا کہ تمہارے سامنے بلال نے تختی ویت پر لیٹ میں بس کر دوں، میں نے لمبا سفر کیا ہے۔ جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے جیوے تختی ریت پر لیٹ کر کانٹوں پہ جنہیں گھسیٹا گیا، گرم انگارے جن کی زبان پر رکھے گئے، مطالبہ ایک ہی تھا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ فرمایا آواز نہیں آئی، محفل میں بیٹھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟
مطالبہ کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. اور بلال کا نغمہ کیا تھا؟ بلال کا ترانہ کیا تھا؟ بلال کا سوز کیا تھا؟ بلال کا جذبہ کیا تھا؟ بلال کا جنون کیا تھا؟ یہ تو ایک زبان ہے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر جسم کے ٹکڑے سے تمہیں صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائی دے گی. تمہیں سردی لگتی ہے، نماز سے محروم ہو اس لیے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرو گے؟ اللہ. میں نے پوچھا کملی والے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وضو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی کچھ ملے؟ فرمایا ہاتھ، پاؤں، چہرے، جب یہ وضو مکمل ہوگا تو جسم کے گناہ جھڑ چکے. اللہ بے شک بے شک. اور اس وضو کے پانی کا اثر اتنا دیر پا ہوگا. صبح خوشبو لگاؤ، شام تک ختم ہو جاتی ہے. شام کو میک اپ کرو، صبح تک وہ ختم ہو جاتا ہے. صبح لباس پہنو، شام کو فکر پڑ جاتی ہے. لیکن فرمایا اے میری امت کے پروانہ، یہ جو تم وضو کرتے ہو اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. قیامت کے دن ہاتھ چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، اور چہرے تو نور بن چکے ہوں گے. چمکتے دمکتے چہرے دیکھ کر کملی والے نے فرمایا میں اللہ سے عرض کروں گا مولا یہ سب میرے ہیں. بے شک. وہ ان کو دیکھ کر منہ سے ہی بولنا شروع کر دو. تم تو سمجھدار ہو نا، تمہیں تو اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا نا. اور جو اٹھ کے آ رہے ہیں ان سے سیکھ لو اور بیٹھ کر ہی اللہ کا نام لیتے رہو. اللہ جو بچ جائے گا مرتے ہوئے کہہ دینا ہماری قبر میں ساتھ رکھ دو. اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا کبھی بھی. ہاتھ چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے. بولو تو وہ بھی تو چمکیں گے نا. بے شک بے شک. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، جو پاؤں دھوتا ہی نہیں اس کا پاؤں کیسے چمکے گا؟ اللہ اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. بڑا ہی زور لانے پہ ہو یار، ایڈا زور نہ لاؤ یار. توجہ فرماؤ. او بھائی میں محفل سے اٹھن نہیں دینا. نو بھائی بیٹھ جاؤ، بڑی بڑی مہربانی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جانا نہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کے جاؤ. یہ حضور دی محفل ہے، گند نہ مارو یار. اللہ. ہم کدی ویکھے جے
اس ٹریکٹر نو یا بس نو یا ٹرک نو جہدے پیچھے دھواں پہ نکلتا ہوئے ہاتھ چمکے اور چہرے تو نور بن جائے. آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا یہ سب میرے ہیں, یہ چمک چمک تو سے پاتے ہیں, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا. چمک تو سے پاتے ہیں, چمک تو سے پاتے ہیں. چمک تو سے پاتے ہیں, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. آقا فرماتے ہیں چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ دمک رہے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے, اور یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہوگا. میں عرض کروں گا مولا یہ سب میرے ہیں, یہ سب میرے ہیں. آواز آئے گی سونیا بھئی دو بندے اس گیٹ جو تے کھڑے ہو جاؤ, جیڑا اٹھے نہ چاہ کے وہ قد دے نال مارا اور تے کھڑے ہو جاؤ دو بندے. ایک بندہ ہی تھے کھڑے ہو, اے دروازہ بند کر دیں, او گیٹ بھی بند کر دیں. اپنے پیرنا چل کے آئے ہو یا تو ہم کوئی موڑیاں پہ جا کے لے آئے اور تھوڑی شرمی ختم ہو گئی, حضور دی محفل بھی. وہاں کوئی گیا ہے کمزور بندہ نہ جاوے. حضور دی محفل چوٹھن والا ہے ہی بے ادب, بے شک بے شک. انہوں نے پھر ذرا پینٹی لانی چاہیے. توجہ ہے, آخر والے وہ بول نہیں رہے ہیں, آواز آنی چاہیے. ذرا پیچھے جو بیٹھے ہو نا, ایک باری آخری پانچ بندے اٹھ کے نا ہاتھ اٹھتے کر کے کہ اللہ دا نعرہ ہو ذرا. دیکھو اور اتنی دی چوہے دی آواز بھی نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. تو ہم نے منع کیتا سی سردی پروگرام نہ رکھو, ان رکھے جے بھوتو. اور شوق دیئے ملنا درد نہیں کرتی. اے ماشاءاللہ جڑا کھلوتا ہے تیرے کولوں ایک بندہ لگ کے گیا ہے, محافظ اسلام دا تماشا دیکھ لو, اور ایک اور بندہ ہے دنال جا کے کھڑا. توجہ ہے. حضرات گرامی, آپ مسجد میں جمعے کے دن بھی دیر سے جاتے ہیں اور دعا سے پہلے ہی گھر چلے جاتے ہیں. باتیں خراب ہو چکی ہیں. یہ دی تختے میں ٹھیک نہ ہوئے, جنہوں حساب بھی نہ آن رہا. سائنس کا بڑی دور دی گل ہے, انہوں زیرو ہی ملنے ہیں. ویسے ایک دن نال زیرو ہو جائے تو بڑے گل ہے, وہ ایک پوائنٹ تے لے ہی لو نا یار, پھر راہ زیرو لگ جان. تے جے زیرو لواندے رہو گے کہ کدی تہاڈا نام نہیں بنے.
صرف وضو دی کیفیت اے دے جس دین دے وضو دا اے مقام ہے اللہ جدوں نماز پڑھے نا میرے کملی والے آقا نے فرمایا لوگوں نماز تو سبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے کبھی پڑھتے ہیں لیکن ایسی نماز بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں ایسی عبادت بھی کرنے والے کرتے ہیں ایسا سجدہ بھی کرنے والے کرتے ہیں نماز میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ بے شک بے شک گویا کہ حالانکہ اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نہیں تو کم از کم ایسی نماز بھی نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب خرابی کہاں ہے ہاتھ میں خرابی نہیں ہے پاؤں میں خرابی نہیں ہے چہرے میں خرابی نہیں ہے دل میں خرابی ہے اللہ میں آخری کلام کر رہا ہوں اللہ اے بابے نو شدن جان ہی دے جان دے بابے نے جان دے بابے نے جان دے بابے نے کئی مسائل توجہ ہے میں آخری کلام کرنے لگا ہوں آخری کلام کیا کلام کرنے لگا بتاؤ بتاؤ اب سنیں بات سنیں تین باتیں چھوٹی چھوٹی اور اس کا تعلق ایک ہی بات سے ہے اور یہ آخری بات ہے اللہ بیٹا نعمت ہے بے شک بیٹی رحمت ہے بے شک منتے مان کر بیٹا اگر بگڑ جائے منتے مان کر جسے لیا ہے اگر وہ بگڑ جائے اللہ ایک دن آتا ہے باپ اسے آنکھ کر دیتا ہے اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے بھئی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کوئی لین دین کرے گا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیے جسے منتے مان کر اللہ سے لیا ہے تم نے اللہ اور فصل کی حفاظت تو کرتے ہو یہ گیٹ لگائے ہوئے ہیں گھروں کو دروازے لگائے ہوئے ہیں رات کو بند کرتے ہو کوئی چور نہ آ جائے کوئی ڈکیت نہ آ جائے گھر میں تھوڑا بہت اسلحہ رکھتے ہو اللہ یہ جو بچہ ہے جس کی تربیت گالی سے